ان لوگوں کے حالات سے جن کو لوگ علماء دین میں شمار کرتے ہیں اور ان کی حالت خراب ہے، شریعت پر اعتراض کرنا غلطی ہے، اور علماء آخرت و علماء سوء میں فرق۔ بس اگر کوئی یوں کہے کہ صاحب ہم تو اس شریعت کی پیروی کرنے والوں میں ایسوں کو بھی پاتے ہیں جن کا شمار اسلام کے علماء میں ہوتا ہے، پھر بھی ان لوگوں کے اخلاق درست نہیں ہوتے اور نہ ان کی عادتیں ہی اچھی ہوتی ہیں۔ دنیا طلبی میں ان کا نمبر تو جاہلوں سے بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اوندھے سیدھے مال کی طلب میں گرے پڑتے ہیں، دل کھول کر لوگوں کو ستاتے ہیں، انہیں کسی کے نقصان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر بتلائیے کہ اس شریعت سے ان شریروں کو کوئی تہذیب حاصل ہوئی؟ انہیں اس کا کیا ثمرہ ملا؟ بلکہ اگر ان کا عالموں میں شمار نہ ہوتا تو یہی بہتر تھا، بہتری خرابیوں سے ان کا ہاتھ رکا رہتا۔ اس اعتراض کا جواب مجھ سے سنیے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ ایسے لوگوں نے شریعت کو جانا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، محض اس کے پوسٹ کو انہوں نے دیکھ لیا، مغز تک وہ پہنچے ہی نہیں، انہیں اخلاق و آداب سے پورے طور سے اطلاع ہی نہیں۔ اگر تحقیق کیجئے تو معلوم ہو جائے گا کہ ایسے لوگ وہی ہیں کہ جنہوں نے عربی لغت کے متعلق مختلف علموں میں سے ایک آدھ علم جیسے نحو، صرف، بلاغت وغیرہ کو اچھی طرح سے حاصل کر لیا ہے، جو کہ شریعت کے سمجھنے کا ذریعہ ہے، نہ کہ عین شریعت ہے، اور کتب شریعت پر محض ایک سرسری نظر اس غرض سے ڈال لی ہے کہ انہیں اپنے مقاصد بیجا حاصل کرنے میں کامیابی ہو۔ انہیں نیت کے درست رکھنے سے کیا کام؟ بڑا مقصود ان کا یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے معمولی احکام سے واقف ہو جائیں تاکہ حکام کو خوش کر سکیں، اور عام لوگوں سے جنہیں کہ برے بھلے کی تمیز نہیں ہوتی خوب مال حرام لے کر کھائیں۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور نصائح صرف اس غرض سے انہوں نے یاد کر رکھے ہیں تاکہ لوگوں میں بیٹھ کر خوب باتیں بنا سکیں اور ان کو اپنے دام میں پھنسائیں۔ ان کا یہ ہرگز مقصود نہیں ہوتا کہ وہ اپنا علاج کریں اور ان کے امراض نفسانی کو صحت حاصل ہو۔ اسی لیے تو وہ شریعت کے رفیع شان اخلاق اختیار نہیں کرتے اور نہ اس کے آداب جمیلہ کو سیکھتے ہیں۔ انہیں یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اس کی نصیحتیں مان کر اپنے قابل نفرت احوال و افعال سے باز آئیں۔ ان کا بڑا مقصد یہ ہے کہ دنیوی مقاصد کو حاصل کر کے اپنی خواہش نفسانی کو پورا کریں۔ ان لوگوں کی مثال اس طبیب کی سی ہے جو کہ امراض تو تشخیص کر سکتا ہے، اس کو ان کی دوائیں اور علاج بھی معلوم ہے، لیکن وہ اپنے سخت مرض کی طرف ذرا التفات نہیں کرتا، اور اگر کبھی ملتفت بھی ہوتا ہے تو دوا استعمال نہیں کرتا اور نہ لگ کر علاج کرتا ہے، بلکہ اس کا سارا خیال اسی میں لگا ہوا ہے کہ مریضوں سے خوب مال حاصل کرے، اور اسے اپنے مرض کی کچھ بھی پرواہ نہیں۔ تو پھر تمہیں خدا کی قسم بھلا بتلاؤ تو صحیح کہ جب اس طبیب کی غفلت کا یہ حال ہو تو اس کا مرض کیوں کر صحت یاب ہو سکتا ہے؟ کیا محض علم طب سے واقف ہونا اس مرض کے دفع کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا اور اس کو اس طرح شفا حاصل ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ بس کیا یہ کہنا اس وقت بجا ہو سکتا ہے کہ علم طب محض بیکار ہے، اس سے بیماروں کو ذرا بھی نفع نہیں پہنچتا؟ دیکھو نا، یہ طبیب اگرچہ علم طب سے واقف تھا مگر اس نے معالجہ نہیں کیا تو اس کو مرض سے کچھ بھی شفا حاصل نہ ہوئی۔ میں تو کسی طرح خیال نہیں کر سکتا کہ اس بیہودہ بات کے کہنے کی کوئی جرات کرے گا۔ ہاں، جس کے حواس ہی ٹھیک نہ ہو وہ جو چاہے سو بک دے۔ علماء سوء، اب اس کو سمجھ لیجئے کہ علماء اسلام میں سے جن کی یہ حالت ہو اور وہ شریعت کی مخالفت کے ساتھ لوگوں میں بدنام ہو، ایسوں کو شریعت علماء سوء یعنی برے علماء کے نام سے پکارتی ہے۔ کوئی جاہل سے جاہل کیوں نہ ہو، لیکن ان لوگوں کا ضرر مسلمانوں کے حق میں ان سے بدر جہاں بڑھا ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کے پکے دشمن ہیں۔ مسلمانوں میں سے خدا تعالیٰ ایسوں کو غارت کرے، دنیا سے ناپید ہو جائیں، اور ان کے عوض میں خدا تعالیٰ ایسے علماء و فضلاء کو پیدا کرے جو کہ پرہیزگار ہوں، لوگوں کو حق بات بتائیں، راستی کی رہنمائی کریں، پسندیدہ صفات سے موصوف ہوں، خوش اخلاق ہوں، آداب شریعت کو نگاہ رکھتے ہوں،
سنت یعنی اپنے رسول کے طریق کے پورے متبع ہوں۔ خدا تعالیٰ ایسے عالموں کی تعداد کو زیادہ کرے اور ان کے عمدہ اعمال اور نیک کوششوں کا انہیں ثمرہ عنایت کرے، تمام امت کی جانب سے انہیں بہتر جزا سے مالا مال کر دے۔ ایسے ہی لوگ علماء آخرت کہلانے کے مستحق ہیں، جن میں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے خوف و خشیت کو منحصر کر دیا ہے، اپنی بابرکت کتاب میں ان کی تعریف کی ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کی توصیف و ثنا کا اظہار کرایا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے جملہ اقوال و اعمال میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ انہی کی راست کرداری کا صدقہ ہے کہ مخالفین اسلام کے لیے اعتراض کا کوئی موقع نہیں رہا ہے، انہی کی استقامت کا طفیل ہے کہ کسی دشمن کو گفتگو کرنے کی مجال نہیں ہے، چنانچہ یہ بات عقلا پر مخفی نہیں ہے۔ عالموں کی صورت بنا کر کھانے کمانے والوں کے فریب سے بچانا۔ پھر اس شخص سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جسے کہ ان علماء سوء کو دیکھ کر دھوکہ ہو گیا ہے اور وہ سمجھنے لگا ہے کہ یہی وہ علماء شریعت ہیں جو خود صلاح کار نہیں اور جن سے کہ مسلمانوں کی اصلاح کی امید کی جاتی ہے۔ خیر صاحب، میں آپ کو معذور سمجھ سکتا ہوں اگر آپ کو ان شیطانوں کو دیکھ کر دھوکہ ہو گیا ہے جو کہ رسمی علوم اور احکام شرعیہ کے الفاظ یاد کر کے اپنے کو عالم ثابت کرتے ہیں اور اپنے ظاہر کو اس طرح سے آراستہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھدار ہیں تو میں آپ کو ایسا خیال نہیں کر سکتا کہ ان کے علاوہ ایک دوسرے فرقے کو بھی دیکھ کر آپ دھوکے میں پڑ جائیں گے، جو کہ بالکل کورے ہیں، انہیں کچھ بھی واقفیت نہیں، راستی کا ان میں نام و نشان نہیں، محض جاہل اور نادان ہیں، عالموں کا لباس پہن رکھا ہے، دنیا کمانے کے لیے پرہیزگاروں کی سی صورت بنا رکھی ہے، لوگوں کے پھنسانے کے لیے جبہ و دستار سے آراستہ ہو کر جال پھیلایا ہے، فقط کھانے کمانے کے لیے اپنی شکل بدل لی ہے۔ ان میں سے بعض لوگ علم کے منصوبوں پر بھی جرات کر بیٹھتے ہیں، درس و تدریس میں مشغول ہو جاتے ہیں، مفتی و قاضی بننے میں بھی انہیں باک نہیں ہوتا، اور عام لوگ ہیں کہ اپنی نادانی سے پھنس جاتے ہیں۔ وہ کیا جانے زمین و آسمان میں کیا فرق ہے۔ خدا تعالی ہدایت کرے۔ ایسوں پر تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ میرا کہنے سے مقصود یہ ہے کہ بحث و مناقضہ میں کہیں ان دھوکے بازوں کو نہ لے بیٹھیے گا، ان کی مکاری کی بنیاد نہایت کمزور ہے، ذرا سی بات میں تو ان کی قلعی کھلتی ہے، صاف ظاہر ہوگا کہ حیوانات سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جاہل صوفیوں کی مذمت۔ اب ایک مکار فرقہ اور رہ گیا ہے جس سے کہ اسلام کو نہایت ضرر پہنچتا ہے۔ عام لوگوں میں وہ اپنی چالاکیوں کو رواج دے کر ان کے عقیدے بگاڑتے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، بلکہ الٹے ان دھوکے بازوں کی من گھڑت باتوں کو جان کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان پر حقائق اشیاء منکشف ہو گئیں اور معرفت میں بڑے بڑے عالموں سے بھی وہ سبقت لے گئے، اور سچ پوچھئے تو وہ اپنی اسی گمراہی میں پھنسے رہتے ہیں۔ ان دغابازوں کی حقیقت مجھ سے سنیے کہ وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ انہیں شریعت محمدیہ کے ایسے ایسے بھید اور علوم کی معرفت حاصل ہو گئی ہے جو کہ بڑے بڑے عالموں کو بھی نہیں معلوم ہوتی، اور خدا تعالیٰ نے فلاں فلاں ذریعوں سے ان کو بزرگیدہ بنا کر تمام بھید ان کو بتلا دیے، اور ان رموز اور بھیدوں کو ایسے کلمات سے تعبیر کرتے ہیں جو کہ شرعی قواعد کے موافق سراسر کفر ہیں۔ سچے صوفیوں کے حالات۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کی باتیں علماء شریعت میں سے بعض عارفین کے اقوال کے بظاہر مشابہ معلوم ہوتی ہیں، جن کے عقیدوں کے صحیح ہونے میں ذرا بھی شک نہیں ہوتا، اور دین کے بارے میں جن کی راست کرداری کی بہتری شہادتیں موجود ہوتی ہیں، اور در حقیقت خداوند کریم ان کی پرہیزگاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں وہ شریعت کے بہتیرے رموز اور بھیدوں پر انہیں مطلع بھی کر دیتا ہے، جن سے کہ وہ لوگ بالکل بے بہرا رہتے ہیں جو ان کے ایسے نیک عمل نہیں کرتے، اور جن میں کہ ان کی ایسی راستی اور استقامت نہیں پائی جاتی، اور واقع میں وہ امور شریعت کے ذرا بھی مخالف نہیں ہوتے، بلکہ وہ اسی شریعت کے مختلف رموز و ارشادات سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ صرف بات کیا ہے کہ ان کے بیان کرنے میں بعض مرتبہ یہ شبہ پڑ جاتا ہے کہ وہ شریعت کے مخالف ہیں، اور یہ خرابی زبان میں ان کے ظاہر کرنے کے لیے کافی الفاظ نہ موجود ہونے کی وجہ سے لاحق ہو جاتی ہے۔ بس
ان کے ظاہری الفاظ سے شریعت کی مخالفت کا وہم ہونے لگتا ہے، اگرچہ واقع میں ایسا ہوا نہیں کرتا۔ پھر چونکہ ان عارفین کی پابندی شریعت اور راست کرداری میں ذرا بھی شبہ نہیں ہوا کرتا، اس لیے علماء ان کے کلام کی تعویل کر دیا کرتے ہیں، یعنی ان کے اقوال کے ظاہری معنی چھوڑ کر صحیح معنی لیتے ہیں جو کہ شریعت کے موافق ہوں، تاکہ لوگ ان بزرگوں سے بدگمانی نہ کریں اور ان کے عقائد کی نسبت مشکوک ہونے سے محفوظ رہیں۔ باقی رہے یہ دغاباز جو کہ شریعت کی راہ راست کو چھوڑ کر کجروی اختیار کرتے ہیں اور لذات فانی اور خواہشات نفسانی کے پورا کرنے میں سرگرم ہوتے ہیں، یہ لوگ محض مدعی ہوا کرتے ہیں۔ انہیں ان عارفین کے منصب کا صرف دعویٰ کرنا آتا ہے اور کچھ واہی تباہی کلمات بک دیا کرتے ہیں جو کہ بظاہر ان کے کلام کے مشابہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایسی پرہیزگاری سے کوسوں دور رہتے ہیں اور نہ ان کے علوم و معارف کا ان کے پاس نشان ملتا ہے۔ ہوشیار رہو، دیکھو، خبردار، کبھی ان دغاباز گمراہوں کی باتوں میں نہ آنا، ان کی طرف ذرا بھی التفات نہ کرنا۔ یہ لوگ دین کے تباہ کر دینے والے ہیں۔ اس زمانے میں ان کی بڑی کثرت ہے، خدا جانے انہوں نے کتنوں کے عقیدے خراب کر ڈالے اور کتنی حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ بس ہر مسلمان کو جو کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ارادہ کرتا ہے، یہ چاہیے کہ وہی عقیدے رکھے جو قرآن اور صحیح حدیثوں سے صراحتاً معلوم ہوتے ہوں، اور اس بارے میں انہی بڑے بڑے علماء کے کلام کا اعتبار کرے جن کا علم اور جن کی راست کرداری کیا عام اور کیا خاص تمام لوگوں کے نزدیک مسلمت ثبوت ہو، اور اس کے سوا تمام خیالات اور اوہام کو الگ کرے۔ خدا بطفیل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی رہنمائی کرے، آمین۔